بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ پہلے مختصراً وقت کے لیے میں اپنے استاد محترم، اپنے مربی جناب حضرت مولانا سرفراز صاحب کو دعوت دوں گا کہ وہ درس قرآن و حدیث ارشاد فرمائیں اور اصلاحی درس ارشاد فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضرت مولانا سرفراز صاحب۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما۔ اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا وشفاء من کل داء۔ اما بعد فقال تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا۔ حمد و صلوات کے بعد آج کی یہ پروقار تقریب جامعہ رحمانیہ تعلیم القرآن و جامعہ اسحاقیہ للبنات دینی ادارے جو اللہ کی رحمت سے چل رہے ہیں، ان کے سالانہ امتحانات تقسیم اسناد و انعامات کے موقع پہ ہے۔ میں اساتذہ جامعہ، طلبہ جامعہ اور معاونین جامعہ کے لیے علیحدہ علیحدہ 3 گزارشیں کرتا ہوں۔ اساتذہ غور سے سنیں۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ استاد حدیث تھے اور پڑھا رہے تھے۔ ان کے پڑھانے کے دوران ایک شاگرد نے کہا، استاد جی مجھے سمجھ نہیں آئی، مجھے دوبارہ یہ سبق پڑھائیں۔ یار بس کرو، اللہ کے بندو کیا ہے آپ لوگوں کو، خاموش ہو جاؤ۔ استاد جی مجھے دوبارہ پڑھائیں۔ امام احمد بن حنبل نے اسے دوبارہ پھر وہ سارا سبق پھر سمجھایا۔ شاگرد نے کہا، استاد جی مجھے اب بھی سمجھ نہیں آئی۔ امام احمد بن حنبل نے اسے پھر پڑھایا۔ شاگرد نے کہا، استاد جی مجھے اب بھی سمجھ نہیں آئی۔
امام احمد بن حنبل نے اس شخص کے بار بار پوچھنے پر 10 دفعہ سارا سبق پڑھایا۔ تو وہ شاگرد روتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا اور کہنے لگا میری قسمت ہی ایسی ہے، مجھے اس سبق کی سمجھ نہیں آتی، میں کیا کروں؟ اور پریشان ہو کر اپنے ساتھیوں سے اٹھ کر ایک طرف کو بھاگ نکلا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے ساری کلاس کو سبق مکمل پڑھایا اور جدھر کو وہ طالب علم گیا تھا ادھر کو اس کے پیچھے چل نکلے۔ کافی آگے گئے تو ایک درخت کے نیچے بیٹھا وہ رو رہا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس کے پاس پہنچے اور فرمانے لگے اللہ کے بندے، آپ تو ایسے ہی پریشان ہو کر بھاگ آئے ہیں، آپ بڑے ذہین فتین ہیں، آپ بڑے باصلاحیت ہیں، آپ ذہنی طور پر جلدی میں تھے، آپ تحمل کے ساتھ اب پڑھو، میں آپ کو یہ سبق پڑھاتا ہوں۔ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اس طالب علم کو جو مایوس ہو کر کلاس سے چلا گیا تھا اکیلے کو تسلی دے کر اس کو سبق پڑھایا، اس کا شرح صدر ہو گیا، اس کو سبق یاد ہو گیا۔ امام صاحب فرمانے لگے بیٹا تو ایسے ہی وہاں سے بھاگ آیا تھا، اللہ کی قسم اگر تو 100 دفعہ بھی مجھے کہتا تو میں 100 دفعہ بھی تجھے پڑھاتا اور میں اس وقت تک تجھے پڑھاتا رہتا جب تک تجھے سبق یاد نہ ہو جاتا۔ محترم مکرم اساتذہ اکرام، آپ یہاں پڑھا رہے ہیں، کوئی کشاب میں پڑھا رہا ہے، کوئی جورا آباد میں پڑھا رہا ہے، کوئی فیصل آباد میں مسند تدریس پہ بیٹھا ہے، حفظ کی مسند پہ بیٹھا ہے، حدیث کی مسند پہ بیٹھا ہے، تفسیر کی مسند پہ بیٹھا ہے، جہاں بھی جو عالم پڑھا رہا ہے اسے اپنے اندر اپنے شاگردوں کے لیے اس طرح کی حرص رکھنی چاہیے، اس طرح کا حوصلہ رکھنا چاہیے اور اس طرح اپنے شاگردوں کو پڑھانے کا ذوق اور ملکہ رکھنا چاہیے اور یہ اپنے اندر حوصلہ رکھنا چاہیے کہ میں انشاءاللہ اپنے پاس آنے والے بچوں کو کامیاب کر کے چھوڑوں، مجھے جتنی مرضی محنت کرنی۔ طلبہ کے لیے نصیحت، حضرات طلبہ اکرام، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک استاد نبینا تھا، بات کرتے ہوئے ان سے ان کے اپنے ہاتھ سے کچھ ایسا اشارہ ہوا کہ شاگردوں کو استاد کی ادا پر ہنسی آ گئی۔ تو سبق مکمل ہو گیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو سبق مکمل ہونے کے بعد جب کلاس برخاست ہو گئی ہے، یاد آیا کہ میں نے اپنے استاد کی بدتمیزی کی ہے، گستاخی کی ہے، استاد کی ادا پہ میں ہنسا ہوں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ رونے لگے اور اپنے استاد کے گھر پہنچے، دروازہ کھٹکھٹایا، نبی نے استاد محترم گھر سے باہر آئے، بخاری آپ کو کیا ہے، کیوں رو رہے ہو؟ کہا اللہ کے لیے مجھے معاف کر دو، مجھ سے آپ کی بے ادبی ہو گئی ہے، سوء ادب ہوا ہے مجھ سے۔ استاد جی کہتے ہیں بخاری آپ سے تو کوئی ایسی بات نہیں سرزد ہوئی، مجھے تو کچھ یاد نہیں ہے۔ کہا نہیں، آپ
جب آج پڑھا رہے تھے تو آپ نے یہ بات کرتے ہوئے اپنے ہاتھ کو اس طرح سے حرکت دی تو میرے ساتھی بھی مسکرا پڑے اور میں بھی مسکرا گیا۔ وہ میں مذاق سمجھتا ہوں، استہزاء سمجھتا ہوں۔ اگر بخاری کی طرح عالم حافظ عالم متبحر بننا چاہتے ہو تو عزیز طلبہ اپنے اساتذہ کے لیے باادب ہو جائے۔ اساتذہ کے اگر آپ باادب ہوں گے، فرما بردار ہوں گے تو پھر اس علم کو پائیں گے۔ میں اپنے معاونین کی خدمت میں گزارش کروں گا، تعاون کریں اللہ کی رضا کے لیے اور محبت کے ساتھ، چاہت کے ساتھ، دلی خوشی کے ساتھ، تنگ دلی کے ساتھ نہیں۔ کیسی خوشی؟ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنی لونڈی سے کہتی ہیں یہ چند اشرفیاں ہیں، یہ فلاں گھر میں دے آؤ۔ لونڈی جب جانے لگی تو ان کو آواز دی واپس آؤ۔ واپس آئی، کہا اندر سے میری خوشبو اٹھا کے لاؤ۔ خوشبو دان لایا گیا۔ ماں عائشہ نے اس خوشبو سے اپنے ہاتھوں پہ خوشبو لگائی، تھیلی سے وہ درہم و دینار اپنے ہاتھوں پہ ڈالے، ان درہم و دیناروں کو خوشبو کے ساتھ ملا، پھر اس کو تھیلی میں ڈالا، کہا اب دے کے آؤ۔ اس محبت سے خرچ کرو، اس محبت کے ساتھ، ایسے خرچ نہ کرو جس پہ خرچ کیا اس کو غلام ہی سمجھنے لگے، اور اپنے آپ کو نمود و نمائش سے دور رکھو، ریاکاری سے بچا کے رکھو، محبت اور چاہت کے ساتھ خرچ کرو نیکی کے راستوں میں، بالخصوص طلبہ دینیہ کے اوپر۔ یہ جامعہ رحمانیہ، یہ مسجد، یہ اسلاف کی یادگار ہے۔ علاقہ بھر کے لوگوں، اگر آپ اپنے ان بزرگوں سے پوچھو جو بوڑھے بوڑھے آپ کی مسجدوں میں آتے ہیں کہ اس گاؤں میں مولانا اسحاق کوٹ کپوری کون تھا، مولانا محمد حسین اسحاروی کون تھا، آپ اگر پوچھو حافظ عبد الرحمن کون تھا، آپ اپنے ان بزرگوں سے پوچھو، ان لوگوں سے پوچھو تو وہ آپ کو بتائیں گے۔ صحیفہ اہل حدیث جماعت غربا کا اٹھاؤ، اس کے اوپر تیسرا نام مولانا اسحاق کوٹ کپوری کا آج بھی چل رہا ہے۔ وہ ہمارے دڑبی کے تھے، ہمارے سرسے اور حصار کے تھے، کوٹ کپورے میں علم دین کے لیے بیٹھے تو ساری زندگی وہیں پہ صرف کر دی اور ہجرت کر کے اس گاؤں میں آئے۔ اس لیے یہ اسلاف کی یادگار ہے، اور پھر ان بزرگوں کے پاس آنے والے اکابر علماء، حضرت مولانا محمد صدیق سرگودوی ہفتہ ہفتہ اسی مسجد میں گزارتے تھے، اپنی کلاس بھی ساتھ لے کے آتے تھے، اور حافظ عبد القادر روپڑی رحمت اللہ علیہ، محدث عبداللہ روپڑی رحمت اللہ علیہ، جماعت غربا اہل حدیث کے سارے جتنے بھی بڑے علماء، امام عبد الستار، امام عبد الرحمن، وہ سب اکابر علماء اس گاؤں میں نہ صرف آ کے چکر لگاتے رہے ہیں، وہ یہاں کئی کئی راتیں گزارتے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان بزرگوں کی دعائیں قبول کی ہیں، اور ان بزرگوں کی دعاؤں سے اس جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں، ان کے آباء کی دعائیں اللہ نے قبول کی ہیں کہ ان کی نسلوں کو اللہ تعالیٰ نے پھر سے اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول کر لیا۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو قیامت تک کے لیے چلتا رکھے۔ تو محبت کے ساتھ پڑھانے والے پڑھائیں، پڑھنے والے پڑھیں، خرچ کرنے والے خرچ کریں، اور اس ادارے کو خوبصورت سے خوبصورت بنائیں، بہترین سے بہترین بنائیں، طلبہ اساتذہ کے لیے
اچھی سے اچھی سہولتیں مہیا کریں۔ دور جدید کی ساری سہولتیں ان طلبہ کو انتظامیہ کی خدمت میں گزارش ہے کہ دور جدید کی تمام تر سہولتیں ان بچوں کو دینے کی کوشش کریں۔ علاقہ بھر کے لوگ، ضلع بھر کے لوگ اور بالخصوص گاؤں کے، دونوں گاؤں کے لوگ اس ادارے کو اللہ کی نعمت سمجھو۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین وہ ہیں جو قرآن کو پڑھتے اور قرآن کو پڑھاتے ہیں۔ اور میں اس کے ساتھ ساتھ انتہائی منت سماجت کے ساتھ تمام گاؤں کے تمام بزرگوں، چھوٹوں بڑوں کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ کام بڑھے اور یہ کام قبول بھی ہو تو اللہ کے لیے آپس میں پیار اور محبت کی راہ اختیار کریں، کیونکہ قطع تعلقی، قطع رحمی ایک ایسا گناہ ہے کہ کسی قسم کی نیکی اللہ قبول نہیں کرتا۔ اللہ کے لیے اپنے تمام چھوٹے بڑے اختلافات بھلا دو اور اللہ کے دین کو عام کرنے کے لیے، پھیلانے کے لیے، جیسا کہ ماشاءاللہ یہ ادارہ چل نکلا ہے، اس کو مضبوط سے مضبوط کریں۔ تیسری بات میں نے جو آیت پڑھی ہے، ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، بے شک اللہ تم کو حکم دیتا ہے کہ جس کی امانت تمہارے پاس ہے اس کی امانت اس امانت والے کو پہنچا دو۔ جس کا حق تم انسان سمجھتا ہے کہ میرے اوپر فلاں کا حق ہے، وہ گویا کہ امانت، اور اپنے سر سے اپنی زندگی میں بوجھ اتارو۔ اگر کسی کی وراثت آپ نے ناجائز طریقے سے کسی بہن کی، کسی بھائی کی، پھوپھی کی، خالہ کی لا علمی میں ہڑپ کر لی ہے، دبا لی ہے، خدا کے لیے واپس کر دو۔ کاروبار میں غلطی کی ہے، واپس کر دو۔ ظلم زیادتی کی ہے، واپس کر دو۔ یا دنیا کی زندگی میں ادا کرنا آسان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کا تزکیہ فرماتے تھے اور ان کو پرانے مسلمانوں کے واقعات سناتے تھے۔ حدیث کے اندر ایسا ہی ایک واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کو سمجھا رہے ہیں اور آپ ان کو سمجھاتے ہوئے فرماتے ہیں، دو آدمی تھے، ایک نے ایک کو زمین فروخت کی، اس نے وہ زمین لے لی، اس زمین کے اوپر اس نے ہل چلایا۔ جب اس نے ہل چلایا تو ایک بڑا برتن سونے کا اس زمین کے اندر سے باہر آ گیا۔ اس نے وہ سونے کا برتن اٹھایا، زمین بیچنے والے کے پاس چلا گیا، میرے بھائی میں نے تجھ سے زمین خریدی ہے، مٹی خریدی ہے، سونا تو نہیں خریدا، یہ سونا تیرا ہے۔ وہ کہتا ہے نہیں میرے بھائی، میں نے جو مٹی سونا تھا تجھے بیچ دیا، اب یہ تیرا ہے۔ وہ کہتا ہے یہ تیرا ہے، وہ کہتا ہے یہ تیرا ہے۔ وہ دونوں جھگڑ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان دونوں کی دیانتداری کی مثال بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ وہ جھگڑ رہے ہیں، وہ برتن سونے کا اس کو تھماتا ہے، وہ اس کو تھماتا ہے۔ تو ایک بزرگ گزرنے والا گزرا، وہ کہتا ہے تم کیوں جھگڑ رہے ہو؟ وہ اپنی بات سناتا ہے، وہ اپنی بات سناتا ہے۔ تو وہ بزرگ کہتا ہے میں تمہارا فیصلہ کر دوں؟ کہتے ہیں جی کر دو۔ کہتے ہیں تیری اولاد ہے؟ کہا ہاں میرا بیٹا ہے۔ تیری اولاد ہے؟ ہاں میری بیٹی ہے۔ کہا ایسے کرو دونوں کا نکاح کر دو، یہ سونا ان کو دے دو۔ مسلم شریف میں ہے، یہ مسلم شریف میں۔ اللہ اکبر! یہاں آج کیا جھگڑے ہیں، نجائز دعوے، یہ میرا ہے، یہ میرا ہے، یہ میرا ہے۔ خدا کے لیے اپنا ایمان بناؤ، یہ میرا نہیں یہ تیرا ہے، یہ میرا نہیں یہ تیرا ہے۔ خدا کے لیے یہ ایمان بناؤ۔
اللہ اکبر. وہ غار کے اندر طوفان میں پھنسنے والے جنہوں نے پھر کہا نیکی یاد کرو اور اللہ سے دعا کرو، ان میں ایک وہ شخص تھا تیسرا جس نے کہا یا اللہ تو جانتا ہے میں نے ایک مزدور رکھا تھا، میں نے اس کو مزدوری دینا چاہی، ایک سا جو کا تھا، وہ میرے ساتھ جھگڑ پڑا اور اس نے کہا نہیں میں نے کام زیادہ کیا ہے، میں نے تو 2 سا لینے ہیں. میں نے کہا نہیں بھائی 1 سا طے ہوا تھا یہ اپنا لے لو. وہ کہتا نہیں میں نہیں لیتا اور وہ ناراض ہو کر چلا گیا. یا اللہ تو جانتا ہے میں نے وہ سا جو کا جب کاشتکاری کا موسم آیا تو میں نے اس کی امانت سمجھ کر تیری زمین میں اسے بھی بکھیر دیا، تو نے اس کو اگا دیا، پھر اس کی فصل ہو گئی، میں نے وہ فصل جمع کر دی، اس سے میں نے اس کی بکریاں خرید دی اور ان بکریوں میں تو نے برکت کر دی. میں نے ایک اس کا اڑیالی بھی رکھ دیا اور وہ ایک بڑا ریوڑ بن گیا. اور بہت عرصے بعد وہ پھر آیا اور کہتا اللہ کے بندے وہ میرا جو کا ٹوپا دے دو، میں پھاکے سے نڈھال ہوں، وہی دے دو جو تو دینا چاہتا ہے. تو میں نے کہا او نہیں بھائی وہ اب ایک ٹوپا نہیں ہے، یہ ساری بکریاں اور ان کا نوکر یہ سب تیرے ہیں، اپنے لے جا. یا اللہ میں نے اس کی امانت میں خیانت نہیں کی، میں نے اس کا سارا سنبھال کے رکھا اور پھر میں نے اس کے حوالے کر دیا. یا اللہ یہ اگر میرا یہ عمل قبول ہے تو ہمیں اس غار سے نجات دے دے. پہاڑ ہٹ گیا تھا. دوسرے 2 نے بھی دعا کی تھی، والدہ کی خدمت کرنے والا اور اپنی عصمت کی حفاظت کرنے والا، زنا سے بچنے والا. 2 وہ بندے بھی تھے. الحاصل میرے بھائیوں اپنے اندر اس طرح کی ایمانداری، امانتداری پیدا کریں، دیانتداری پیدا کریں. قاری عبدالرزاق صاحب آپ کو اپنے واعظ میں حدیث سنا رہے تھے، لا ایمان لمن لا امانت لہ. آخر اس حدیث کا کوئی مطلب ہے؟ لا ایمان لمن لا امانت لہ، اس شخص کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں ہے جس کے اندر دیانتداری نہیں ہے. اس کا بھی دبا لیا، اس کا بھی دبا لیا، اس میں بھی خیانت، اس میں بھی خیانت، اس میں بھی خیانت. اللہ اکبر. کیا حال ہوگا وہ قیامت کا دن ہوگا. اس وقت کو یاد کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آئے گا، اس نے کسی کی بکری چرائی ہوگی، وہ بکری اس نے کندھوں پہ رکھی ہوگی اور وہ بکری اپنے مالک کو بلائے گی. جس نے کسی کی گائے چرائی ہوگی وہ گائے اس نے اپنے کندھوں پہ رکھی ہوگی اور وہ اپنے مالک کا نام لے لے کر پکارے گی. جس نے کسی کا اونٹ چرایا ہوگا وہ اونٹ اس نے اپنے کندھوں پہ رکھا ہوا ہوگا اور وہ اپنے مالک کا نام لے لے کر پکار رہا ہوگا، میں فلاں کا ہوں، میں فلاں کا ہوں. او بھائیو ایک نہیں 7 حدیثیں ہیں. جس نے کسی کی زمین دبائی وہ اگرچہ ایک بالشت ہی کیوں نہ ہو، 7 زمینوں کا ہار اس کے گلے میں لٹکایا ہوا ہوگا. کیا بنے گا اس وقت؟ اللہ سے ڈر جاؤ. حق والوں کا حق ان کے حوالے کر دو، بددیانتیاں چھوڑ دو، بے ایمانیاں چھوڑ دو، دغے بازیاں چھوڑ دو، خیانتیں چھوڑ دو. اللہ اکبر. او میرے بھائیو، او دین کا کام کرنے والوں سن لو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو، السلام علیکم، ایک شخص کو مقرر فرمایا تیری ڈیوٹی ہے صدقہ جمع کرنا ہے، صدقہ اکٹھا کرنا ہے. اس شخص نے بکری کی ایک کھال وہ اس میں سے چھپا لی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے بکری کی ایک کھال چھپائی، اللہ نے اس کھال کے بدلے اس کے جسم کے اوپر جہنم کی آگ کی کھال چڑھا دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو بیت المال کا امین مقرر کیا اور اس نے اس میں سے خیانت کر لی. وحی کے ذریعے اللہ نے اپنے نبی کو بتا دیا، آپ کو کہا گیا حضور بیت المال کا امین فوت ہو گیا ہے،
اس کا جنازہ پڑھائیں۔ فرمایا میں کیسے جنازہ پڑھاؤں، وہ تو خائن ہے، تم پڑھ لو۔ صحابہ نے دفنا دیا، اور اس کے معاملے کی جب تحقیق کی گئی تو موتیوں کی ایک لڑی ملی جو کہ 3 درہم سے کم مالیت کی تھی، 3 درہم سے کم مالیت کی تھی، اور وہ اس نے بیت المال میں سے چھپائی، تو اللہ کے نبی نے اس کا جنازہ نہیں پڑھایا اور وہ شخص جہنم میں چلا گیا۔ دوسرا بیت المال کا امین مقرر کر دیا، وہ فوت ہوا، آپ نے اس کا جنازہ بھی نہ پڑھایا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ کیوں نہیں پڑھاتے جنازہ؟ فرمایا تم کہتے ہو میں اس کا جنازہ پڑھاؤں؟ اس نے شملہ، وہ جو چادر بیت المال سے چوری کی ہے، وہ اس کے کندھوں کے ساتھ چمٹی ہوئی ہے، اور وہ جہنم کی آگ بنی ہوئی ہے اور یہ اس میں جل رہا ہے، میں اس کا جنازہ کیسے پڑھاؤں؟ غزوہ خیبر ہوا تو اس میں یہودی پہاڑوں کی چوٹیوں پہ چھپ گئے تھے، اور وہ کئی دن تک صحابہ کے اوپر حملے کرتے رہے تھے۔ ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم خاص تھا جو آپ کی سواری کو چارہ ڈالتا، اس کا پلان صحیح کرتا، آپ کے لیے وضو کے پانی کا بندوبست کرتا، آپ کے لیے کھانے کا بندوبست کرتا۔ صحابی بھی ہو، آپ کا خادم خاص بھی ہو، کیا کہنا اس کے مرتبے کا، آپ کی سواری کو وہ چارہ ڈال رہا تھا تو ایک طرف سے یہودی نے تیر چلایا جو اس کے لگا اور وہ شہید ہو گیا۔ ہر طرف سے ایک نعرہ بلند ہوا، ہنی اللہ شہادہ، اس کو شہادت مبارک ہو۔ آواز اللہ کے نبی کے کانوں میں پہنچی تو فرمایا تم کہتے ہو شہادت مبارک ہو، یہ تو جہنم میں گیا۔ حیران ہو گئے سب، یا رسول اللہ کیسے جہنم میں گیا؟ فرمایا اس لیے جہنم میں گیا، بیت المال کی تقسیم سے پہلے اس نے ایک چادر چھپا لی۔ تعال یا عمر، عمر ادھر آؤ، نادے فی الناس، لوگوں میں اعلان کر دو، لا يدخلون الجنت الا المؤمن، مومن کے سوا جنت میں کوئی نہیں جائے گا۔ گویا کہ اللہ کے نبی نے دیانتدار اور ایماندار کو مومن کہا، دوسرے کے ایمان کی نفی فرما دی۔ اس لیے یہ 4 دن کی زندگی ہے، بالکل غریب رہ جاؤ، تنگ دستی میں گزارے کر لو، جماعتیں اور ادارے بھی تنگ دستی میں چلا لو۔ میں وضاحت سے عرض کروں گا، کسی بھی خائن کی خیانت میں ساتھی نہ بنو، کسی بھی دغا باز کے دغے میں معاون نہ بنو، کسی بھی غلط آدمی کے غلط کام میں نہ اس کو شریک کرو، نہ اس میں شریک ہو جاؤ۔ اللہ کی رضا کے لیے خالص مومن بن کر دین کے بھی کام کرو، دنیا بھی اپنی چلاؤ، اور یہ سمجھ لو کہ اللہ کی ذات رازق ہے، جو قسمت میں ہے وہ مل کے رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الرزق یطلب العبد، رزق بندے کو ایسے تلاش کرتا ہے کما یطلبہ الموت، جیسے بندے کو موت تلاش کرتی ہے۔ اس لیے اپنے حق پہ رہو، جو تمہاری قسمت کی روزی ہے وہ کہیں نہیں جائے گی۔ چور بننے کی ضرورت نہیں، خائن بننے کی ضرورت نہیں، ڈاکو بننے کی ضرورت نہیں، دغاباز بننے کی ضرورت نہیں۔ حق والوں کا حق ان کے حوالے کر دو اور اپنی اس دنیا میں جان چھڑاؤ تاکہ آخرت اچھی ہو جائے۔ اللہ کریم سے دعا ہے ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میں ساری انتظامیہ کو، طلبہ اساتذہ کو پھر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت اس ادارے کو قیامت تک کے لیے شاد باد رکھے، اور انشاءاللہ اس کی تعمیر و ترقی میں جو ہو سکا انشاءاللہ جب تک زندگی ہے ساتھ دیں گے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔